فیلڈ مارشل سید آصم منیر کی زیر صدارت 276ویں کور کمانڈر کانفرنس۔ ISPR کے مطابق فورم کے شہداء کے ایصال ثواب کے لیے فاتح خوانی، افغان طالبان رجیم کے زیر تسلط علاقوں سے حملوں کی منصوبہ بندی پر شدید تحفظات کا اظہار۔ فورم نے کہا خطے میں پائیدار امن و استحکام بھارتی پراکسیز کی روک تھام سے مشروط ہے۔ پاکستان کی پانی کی دستیابی یقینی بنانے کے لیے کوئی قدم اٹھانے سے گریز نہیں کریں گے۔ کانفرنس سے خطاب میں فیلڈ مارشل سید آصم منیر نے کہا کشمیر پاکستان کی شاہرگ ہے، پاکستان کی خود مختاری اور قومی مفادات کا ہر قیمت اور ہر تحفظ یقینی بنایا جائے گا۔ کور کمانڈرز کانفرنس کا سنتاس معاہدے سے متعلق بھارت کے بیانات کا نوٹس۔ حماس نے غزہ کی گورننگ باڈی تحلیل کر دی۔ گروپ حکام کا کہنا ہے غزہ کی پٹی پر 2 دہائیوں سے حکومت کرنے والی باڈی کو تحلیل کر دیا گیا ہے۔ سویلین گورننس کے نفاذ کے لیے حماس نے غزہ کی گورننگ باڈی تحلیل کی، جس کے بعد حماس کی جانب سے غزہ کا کنٹرول فلسطینی ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے سپرد کرنے کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ حماس 2007 سے غزہ کا انتظام چلا رہی ہے۔ قاہرہ میں فلسطینی دھڑوں کو اقدام سے آگاہ کر دیا۔ فلسطینی دھڑوں کی جانب سے حماس کے فیصلے کا خیر مقدم فیصلہ نیشنل کمیٹی کو حکومتی امور سنبھالنے کے لیے با اختیار بنانے کی جانب سنجیدہ قدم قرار۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اوول آفس میں تقریب سے خطاب، کہا ایران کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا، ہماری فوج نے ایران کو عسکری لحاظ سے شکست دی، ایران کے ساتھ مذاکرات بہتر انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں، امریکہ کی فوج بہترین فوج ہے۔ تہران میں شہید آیت اللہ علی خامنئی کے جنازے کا جلوس رواں دوا، لاکھوں افراد شریک۔ کم کے بعد 7 جولائی کی شام شہید آیت اللہ خامنئی کا جسد خاکی نجف پہنچایا جائے گا۔ 8 جولائی کو نجف اور کربلا میں بڑے جلوس نکالے جائیں گے۔ 9 جولائی کو ان کے آبائی شہر مشہد میں حضرت امام علی رضا کے مزار کے احاطے میں تدفین کی جائے گی۔ ایرانی آرمی چیف میجر جنرل امیر حاتمی کہتے ہیں شہید آیت اللہ خامنئی قتل کے ذمہ داروں کا تعاقب کیا جائے گا اور وہ اپنے انجام سے نہیں بچ سکیں گے۔ کالعدم عوام ایکشن کمیٹی نے پرتشدد کارروائیوں سے کشمیر کا امن تباہ کرنے کی کوشش کی۔ گزشتہ 1 ماہ کے دوران ریاست کو مجموعی طور پر 15 ارب روپے کا نقصان پہنچا۔ عوامی حقوق کی تحریک کو شرپسند اور ذیلی قوم پرست عناصر نے ہائی جیک کر لیا ہے۔ مظفر آباد میں سیکیورٹی اطلاعات اور ترجمان آزاد جموں کشمیر پولیس کی نیوز کانفرنس۔ سیکرٹری اطلاعات کا کہنا تھا کہ کالعدم ایکشن کمیٹی انتخابات میں خلل ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ کالعدم ایکشن کمیٹی جمہوری عمل پر براہ راست حملہ آور ہو رہی ہے۔ پانی ہماری زندگی کی بنیاد ہے اور ہم ہر قیمت پر اس کا تحفظ کریں گے، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کا ایکسپر پیغام۔ کہا سنتاس معاہدے کے تحت پانی پاکستان کا ناقابل تنسیق حق ہے۔ بھارت نے ایک طرفہ طور پر سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ بھارت کے پاس اخلاقی جواز ہے، نہ ہی کوئی قانونی حیثیت۔ سنتاس معاہدے کی معطلی سے بھارت کو شرمندگی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوا۔ افواج پاکستان نے مارکہ حق میں بھارت کو عبرتناک شکست دی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا گلگت میں خطاب، کہا بھارت پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے، جنگ لڑنا پڑی تو لڑیں گے، سنتاس معاہدے پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، بھارت کو اپنی عبرتناک شکست ہضم نہیں ہو رہی، دریائے سندھ کے معاملے پر کوئی سودا منظور نہیں۔ نو منتخب وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کی تقریب حلف برداری سے خطاب، گلگت کی آواز پورے پاکستان میں پہنچاؤں گا، گلگت بلتستان کی عوام کو ان کی اپنی زمین کا مالک بنائیں گے۔ گلگت بلتستان کے عوام نے الیکشن میں بھرپور حصہ لیا۔ دیامیر میں پہلی بار پاکستان پیپلز پارٹی کو بھاری مینڈیٹ ملا۔ گلگت بلتستان کے الیکشن میں پیپلز پارٹی کو کامیابی حاصل ہوئی۔ نو منتخب وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان امجد حسین ایڈوکیٹ کا عوامی اجتماع سے خطاب،
کہا نوجوانوں نے الیکشن مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، عوام کی توقعات پر پورا اترنے کی کوشش کریں گے۔ گلگت بلتستان کے عوام نے پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا۔ صدر آصف علی زرداری چولپان عطا کے اسی کال بین الاقوامی ہوائی اڈے پر پہنچ گئے۔ کرگز صدر سادہ زاپاروف نے ہوائی اڈے پر صدر آصف علی زرداری کا استقبال کیا۔ صدر مملکت کو ہوائی اڈے آمد پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ دورے کے دوران تجارت، سرمایہ کاری، توانائی اور معدنیات میں تعاون بڑھانے پر بات چیت ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں نوجوانوں کو روزگار کی فراہمی سے متعلق امور پر جائزہ۔ وزیر اعظم کی نیو ٹیک کے فنی اور پیشہ ورانہ تربیتی اداروں کی کارکردگی رپورٹ طلب۔ وزیر اعظم کی پاکستانی سرٹیفکیشن کو بین الاقوامی معیار سے ہم آہنگ کرنے کے لیے مختلف ممالک سے تعاون بڑھانے کی ہدایت۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا پاکستانی سفارتخانے بیرون ملک روزگار کے مواقع تلاش کرنے کی کوشش مزید تیز کریں، نوجوانوں کو بین الاقوامی معیار کے مطابق ہنر اور سرٹیفکیشن فراہم کی جائے۔ شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کی تعزیتی تقریب، وزیر اعظم شہباز شریف، اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل کی شرکت۔ ایرانی سفیر رضا امیری مقدم نے کہا کہ پاکستان سے اظہار تشکر کرتا ہوں، پاکستان کا وفد تعداد میں سب سے بڑا تھا۔ اعلیٰ سطح کے وفد کی موجودگی دونوں برادر ممالک کے پائیدار تعلقات اور باہمی احترام کا ثبوت ہے۔ یہ تاریخی اقدام پاک ایران مشترکہ اقدار اور گہرے تاریخی روابط کی عکاسی کرتا ہے۔ پنجاب کے اثاثوں کا حساب مؤثر مینجمنٹ کے لیے اہم اقدام، ایسٹ مینجمنٹ اتھارٹی قائم کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں بریفنگ۔ اتھارٹی صوبائی اثاثوں کی شناخت، منتقلی، ادائیگیوں اور مارکیٹنگ کی ذمہ دار ہوگی۔ پنجاب ایسٹ مینجمنٹ اتھارٹی کا اعلیٰ اختیاراتی بورڈ تشکیل دیا جائے گا۔ پنجاب ایسٹ مینجمنٹ اتھارٹی کی حتمی منظوری کابینہ کمیٹی دے گی۔ اپنا کھیت اپنا روزگار اسکیم کی لاہور میں قرعہ اندازی، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا تقریب سے خطاب، کہا قرعہ اندازی کے خوش نصیبوں کو 4 ایکڑ زمین دے رہے ہیں، کاشتکاری کے لیے 2 لاکھ روپے دیں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے قرعہ اندازی کے خوش نصیب کو ٹیلی فون کر کے مبارکباد بھی دی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد سہیل آفریدی کی زیر صدارت اجلاس، سم اضلاع میں امن و امان ترقیاتی پروگرامز کا جائزہ۔ شمالی وزیرستان میں 1 ہفتے کے اندر ترقیاتی سرگرمیاں بحال کرنے کی ہدایت۔ منصوبوں پر کام کی بحالی کے لیے درکار افسران اہلکاران فوری فراہم کرنے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا سم اضلاع میں آؤٹ آف اسکول بچوں کو تعلیمی ادارے میں لایا جائے۔ وفاقی سروسز ٹریبیونل میں جدید ای اپیل نظام کا افتتاح، اسلام آباد میں افتتاحی تقریب، وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا خطاب، کہا ای اپیل نظام سے وسائل اور وقت کی بچت ممکن ہوگی، جدید نظام سے انصاف کی فراہمی مزید تیز اور مؤثر ہوگی۔ آج ٹیکنالوجی کا استعمال زندگی کے ہر شعبے میں بڑھ گیا ہے، ہمارے مذہب میں علم اور تحقیق کے اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کراچی میں انویسٹ پاک پورٹل کے افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا پاکستان میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ انویسٹ پاک پورٹل کا مقصد غیر ملکی سرمایہ کاری کو فروغ دینا ہے، ملک معاشی استحکام کی طرف گامزن ہے۔ سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے مؤثر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ کراچی میں انویسٹ پارک لانچنگ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کا کہنا تھا کہ سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے مؤثر اقدامات جاری ہیں۔ انویسٹ پارک پورٹل ڈیجیٹل سرمایہ کاری کے فروغ میں اہم کردار ادا کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ انویسٹ پارک پورٹل ڈیجیٹل سے سرمایہ کاروں کو آن لائن سہولت میسر ہوگی۔ گورنر اسٹیٹ بینک کا کہنا تھا کہ ملک معاشی استحکام کی طرف گامزن ہے۔ چیئرمین روحی نیوز نیٹ ورک نذیر چوہان کی سابق صدر لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری عرفان اقبال شیخ کی رہائش کا آمد۔ چیئرمین روحی نیوز نے عرفان اقبال شیخ کی عیادت کی اور
जल्द सेहतयाबी की दुआ की। भारत की आबी जाहरियत जारी, बगैर पेश की इत्तला दरिया चनाब में दोबारा पानी छोड़ दिया गया। बगलिया डैम के 3 स्पिलवेज खोल दिए जिनसे पानी का अखराज। भारतीय मीडिया के मुताबिक हालिया बारिशों के बाद डैम से इजाफी पानी का अखराज किया जा रहा है। हेडमराला पर दरिया चनाब में पानी की आमद बरकरार रहने का इम्कान। मुतल्लिका इदारों का डाउन स्ट्रीम के शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का अलर्ट। NDMA की पेशगोई सच साबित, लाहौर नारोवाल के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, मौसम खुशगवार। शदीद बारिशों के बाद शहरी इलाकों में सैलाब का खतरा, बालाई और पहाड़ी इलाकों में शदीद बारिशों से लैंडस्लाइडिंग का खदशा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला, गुजरात और फैसलाबाद समेत पंजाब के बेशतर शहरों में 10 जुलाई तक तूफानी बारिश का इम्कान। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन का दरियाओं के लिए सैलाबी अलर्ट। अगले 24 घंटे में दरियाओं सिंध में तरबेला के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब का इम्कान। दरिया चनाब में हेडमराला, खानकी और कादराबाद के मकामात पर निचले दर्जे का सैलाब मुतवक्के है। दरियाए काबुल में नौशहरा के मकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल मुतवक्के है। और बिजली की तवील लोड शेडिंग, शहरी और देही इलाकों के मकीन परेशान। शहरी इलाकों में 8 से 10 घंटे, देहात में 10 से 12 घंटे बिजली बंद। डेरा गाजी खान के इलाके, शाकिर टाउन, मुस्लिम टाउन, ताहिर टाउन, अख्तर कॉलोनी समेत कई इलाकों में लोड शेडिंग। न दिन को सुकून न रात को चैन। शहरियों का लोड शेडिंग के खात्मे का मुतालबा।